اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے تو ہم سب کو ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسی بہترین دعا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے۔ یہ دعا خصوصاً ان لوگوں کے لیے بڑی زبردست دعا ہے جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہو، جو اپنے بیوی کی وجہ سے پریشان ہو، یا اگر بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، یا اگر کوئی شخص برے پڑوسی کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ دعا ان تمام لوگوں کے لیے بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو آپ ضرور یاد کریں، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سہولت آئے گا۔ تو دعا کے کلمات میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر اس دعا کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ صحیح روایت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنة دفنها وإذا رآ سیئة اذاعها۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ کا پڑوسی برا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اگر بیوی کے اخلاق وغیرہ درست نہ ہو، اگر بیوی شوہر کو پریشان کرتی ہو، تو اس کی وجہ سے جو شوہر ہوتا ہے اس کی زندگی پریشانی والی ہوتی ہے، ڈپریشن والی زندگی ہوتی ہے، اور وہ بڑھاپے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعا خواتین بھی مانگ سکتی ہے، کیونکہ زوج کا جو لفظ ہے وہ عربی میں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسی بیوی سے اگر مرد دعا مانگ رہا ہو تو ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اور پھر فرمایا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری مالک بن جائے، یعنی مجھے اپنا تابع کر دے اور پھر مجھ پر ظلم کرے جیسے مالک اپنے نوکر پر ظلم کرتا ہے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور دھوکہ باز دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں جو لوگ اپنا پارٹنر رکھتے ہیں کاروبار میں یا کسی بھی چیز میں، تو ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے کہ ایسے دھوکہ باز دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔ عینہ ترانی، جس کی آنکھ مجھے دیکھے، وقلبہ یرعانی، اور اس کا دل میری نگرانی کرے۔ اور وہ نگرانی کس لیے کرتا ہے؟ ان رآ حسنة دفنہا، اگر وہ میری کوئی خوبی دیکھے تو اس کو دفن کر دے، اس کو لوگوں سے چھپا دے، یعنی میری خوبی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، لیکن وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اگر وہ میری کوئی برائی دیکھے تو اس کو لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ تو اس دعا کو آپ یاد کریں۔ اس دعا کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ برے پڑوسی سے، بری بیوی سے، برے اولاد سے، اور ایسے مال سے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، ایسے دھوکہ باز دوست سے جو آپ کی برائیوں کو اچالتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔